آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں اگر آج تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے تو لگ بھگ پوری آبادی چند منٹ میں زمین کے نیچے محفوظ ہو سکتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی ملٹری اسٹیٹ نہیں بلکہ سوئٹزرلینڈ ہے۔ وہی سوئٹزرلینڈ جو اپنی خوبصورتی، چاکلیٹ اور مہنگی گھڑیوں کے لیے مشہور ہے۔ لیکن اس پرامن ملک نے ہر شہری کے لیے نیوکلیر بنکرز کیوں بنا رکھا ہے اور اس کے پیچھے اور کون سے حیران کن راز چھپے ہوئے ہیں، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سوئٹزرلینڈ دنیا کے نقشے پر ایک بہت ہی چھوٹا سا ملک ہے۔ اس کا کل رقبہ 41,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ رقبے کے لحاظ سے دنیا بھر میں اس کا 135واں نمبر ہے، یعنی یہ ملک پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے آدھے حصے سے بھی چھوٹا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کی اہمیت اور خوبصورتی پوری دنیا پر بھاری ہے۔ کم رقبے کے ساتھ ساتھ یہاں کی آبادی بھی بہت محدود ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی کل آبادی تقریباً 90 لاکھ ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا میں 101ویں نمبر پر آتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی کم آبادی اور چھوٹے رقبے کے باوجود معیشت اور ترقی کے معاملے میں یہ ملک دنیا کے امیر ترین ممالک کی لسٹ میں ہمیشہ پہلے نمبروں پر رہتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ مکمل طور پر ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، یعنی اس ملک کی کوئی سمندری سرحد نہیں۔ یہ چاروں طرف سے خشکی اور یورپ کے 4 بڑے ممالک سے گھرا ہوا ہے، جن میں فرانس، جرمنی، اٹلی، آسٹریا وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن سمندر نہ ہونے کے باوجود یہاں کی خوبصورت جھیلیں اور ندیاں کسی بھی سمندر سے زیادہ دلکش نظارہ پیش کرتی ہیں۔ دوستو، سوئٹزرلینڈ کے لوگوں کا لائف سٹائل دنیا میں سب سے بہترین اور شاندار مانا جاتا ہے۔ یہاں پر پولوشن نہ ہونے کے برابر ہے، یہاں کی ہوا بالکل صاف ہے اور یہاں کے لوگ بہت ہی ڈسپلنڈ ہوتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ فٹ رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ سائیکلنگ بہت زیادہ کرتے ہیں اور نیچر کے قریب رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کی اوسط عمر 84 سال سے زیادہ ہے۔ دوستو، اس ملک میں ایک عجیب قانون ہے۔ یہاں پر رات کو 10 بجے کے بعد آپ اپنے واش روم میں فلش استعمال نہیں کر سکتے، تاکہ آپ کے فلش کی آواز سن کر دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ ہوں۔ صرف یہی نہیں، رات کے 10 بجے کے بعد ایئرپورٹ پر فلائٹس کی لینڈنگ اور ٹیک آف بھی بند کر دی جاتی ہے، تاکہ عام شہریوں کی نیند خراب نہ ہو۔ یہ ملک دنیا کے سب سے مہنگے ترین ممالک میں آتا ہے، لیکن یہاں پر تعلیمی نظام اتنا سستا ہے کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ یہاں پر بیچلر اور ماسٹر کرنے کا خرچہ صرف 400 سے لے کر 300 یورو تک آتا ہے، جبکہ پی ایچ ڈی کرنے کا ٹوٹل خرچہ 100 یورو سے لے کر 900 یورو تک آتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں کا لٹریسی ریٹ 99.9% ہے۔ اس ملک کا کیپٹل برن ہے، لیکن زورک اور جنیوا اس کے فیمس شہر ہیں۔ یہ شہر نہ صرف خوبصورت بلکہ انتہائی صاف اور منظم بھی مانے جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ انتہائی منظم، وقت کے پابند اور قانون پسند ہوتے ہیں۔ یہاں کی زندگی پرامن اور صاف ستھری اور مضبوط ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگ عام طور پر سائیکل یا پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں۔ اس ملک کی اکانومی کی بات کریں تو سوئٹزرلینڈ رقبے اور آبادی میں جتنا چھوٹا ہے، اس کی دولت کا حجم اتنا ہی بڑا ہے۔ یہ دنیا کے چند امیر ترین اور ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں سب سے اوپر آتا ہے۔ لیکن آخر اتنے چھوٹے ملک کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اس ملک کی ٹوٹل جی ڈی پی 900 بلین ڈالر سے زیادہ ہے، جو پوری دنیا میں 20ویں نمبر پر آتی ہے۔ یہاں پر ایک عام انسان کی سالانہ آمدنی 80,000 ڈالر سے لے کر 1 لاکھ ڈالر کے قریب ہوتی ہے۔ اس ملک کی امیری کا راز یہاں دنیا کا بیسٹ بینکنگ سسٹم ہے۔ یہ بینک اپنی پرائیویسی، سیکیورٹی اور ٹرسٹ کے لیے جانے جاتے ہیں۔ دوستو، 1934 میں سوئٹزرلینڈ نے ایک بینکنگ لا بنایا جس کے تحت کسی بھی کسٹمر کی انفارمیشن کسی کے ساتھ شیئر کرنا سنگین قانوناً جرم بن گیا۔ دنیا بھر کے امیر ترین لوگوں نے، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز، اپنا پیسہ سوئس بینک میں چھپانا شروع کر دیا۔ دوستو، یہاں کے لوگ اس حد تک بزنس مائنڈڈ ہیں کہ ماں اپنی بیٹی کو اور باپ اپنے بیٹے کو قرضہ منافع پر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سوئس واچز دنیا میں سب سے مہنگی اور بہترین کوالٹی کی سمجھی جاتی ہیں۔ رولیکس اور اومیگا جیسے برانڈ اسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، جو سالانہ اربوں ڈالرز کا بزنس کرتی ہیں۔ اور یہاں کی چاکلیٹ دنیا بھر میں مشہور ہے اور سوئٹزرلینڈ دنیا بھر میں سب سے زیادہ چاکلیٹ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کھانے پینے کے شوقین ہیں تو سوئٹزرلینڈ آپ کے لیے کسی جنت سے کم نہیں۔ یہ ملک دنیا کے سب سے بہترین اور لذیذ چاکلیٹ بنانے کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کا ایک عام شہری سالانہ اوسطاً 11 کلو سے زیادہ چاکلیٹ کھا جاتا ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ دوستو، سوئٹزرلینڈ کے ٹرانسپورٹ نظام کی بات کریں تو سوئٹزرلینڈ کی جو ایک اہم سب سے بڑی خاصیت یہاں کا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا اور جدید ترین نیٹ ورک مانا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کو کسی دور دراز پہاڑی گاؤں میں جانا ہو یا کسی خوبصورت جھیل کے پار، آپ کو ہر جگہ ٹرین، لگژری بس یا کمال کی کشتیاں مل جائیں گی۔ اس چھوٹے سے ملک میں 29,000 کلومیٹر سے زیادہ طویل ٹرانسپورٹ نیٹ ورک بچھا ہوا ہے، جہاں ہر 9 منٹ کے بعد ایک ٹرین پٹری سے گزرتی ہے۔
لیکن اس ٹرانسپورٹ کی اصل خوبصورتی اس وقت نظر آتی ہے جب یہ ٹرین خوبصورت پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی جاتی ہے۔ یہاں کی ٹرینیں وقت کی اتنی پابند ہیں کہ ان کا آن ٹائم ریشو 94% سے بھی اوپر ہے۔ اگر کوئی ٹرین صرف 3 منٹ بھی لیٹ ہو جائے تو پورا عملہ معذرت کرنے لگتا ہے۔ یہی نہیں، اس ملک کے پاس دنیا کی سب سے لمبی اور گہری ریلوے ٹنل بھی موجود ہے جسے گوتھارڈ بیس ٹنل کہا جاتا ہے۔ یہ ٹنل 57 کلومیٹر لمبی ہے جو انجینئرنگ کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ دوستو، اگر آپ سوئٹزرلینڈ گھومنے کا پلان بنا رہے ہیں تو یہاں کا سوئس ٹریول پاس آپ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ یہ دنیا کا واحد ایسا ٹریول پاس ہے جسے اگر آپ ایک بار خرید لیں تو پورے ملک میں آپ کا سفر بالکل مفت ہو جاتا ہے۔ آپ کو کسی بھی ٹرین، بس یا جھیل میں چلنے والی بوٹ پر بیٹھنے کے لیے بار بار لائن میں لگ کر ٹکٹ خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بس ٹرین میں بیٹھیں اور اپنا پاس دکھا دیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اس راز پر جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا۔ سوئٹزرلینڈ دنیا کا واحد ملک ہے جو ایٹمی حملے کی صورت میں اپنی 100% آبادی کو زمین کے نیچے چھپا سکتا ہے۔ 1963 میں کولڈ وار کے دوران یہاں ایک قانون پاس کیا گیا تھا۔ اس قانون کے تحت سوئٹزرلینڈ میں بننے والی ہر نئے گھر، اسکول یا ہسپتال کے نیچے ایک مضبوط ایٹمی بنکر بنانا لازمی ہے۔ آج اس چھوٹے سے ملک میں 3,70,000 سے زیادہ بنکرز موجود ہیں۔ ان بنکرز میں ہیوی فلٹریشن سسٹم، پانی کے ذخائر اور مہینوں کا کھانا موجود ہوتا ہے۔ یعنی اگر باہر پوری دنیا بھی تباہ ہو جائے تو یہاں کے لوگ زمین کے نیچے بالکل محفوظ رہ سکتے ہیں۔ کیا پاکستانی وہاں جا کر جاب کر سکتے ہیں اور ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ دوستو، اگر آپ سوئٹزرلینڈ گھومنا جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹورسٹ ویزا اپلائی کرنا ہوگا جس کے لیے بینک سٹیٹمنٹ اور اسٹرانگ ٹائی اپس کی ضرورت پڑتی ہے۔ رہی بات جاب کی تو جی ہاں، پاکستانی وہاں بالکل جاب کر سکتے ہیں، لیکن اس کا قانون بہت سخت ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہائی لیول کی ڈگری ہے جیسے آئی ٹی، انجینئرنگ، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ یا فارماسیوٹیکل تو آپ وہاں لاکھوں روپے کی جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ وہاں پلمبر، شیف اور ڈرائیور کی بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، لیکن آپ کے پاس پراپر ڈپلوما اور یورپین ورک پرمٹ ہونا ضروری ہے۔ یہاں سیلری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ یہاں ایک عام پروفیشنل مہینے کا 4,000 سے لے کر 6,000 سوئس فرینک بھی آسانی سے کما سکتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ دنیا کے امن کا دل مانا جاتا ہے۔ مشہور زمانہ فلاحی ادارہ ریڈ کراس اسی ملک میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے اہم ترین دفاتر، فیفا اور WHO یعنی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جیسے بڑے عالمی اداروں کے ہیڈ کوارٹر سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا اور زیورخ میں واقع ہے۔ یہ ملک خود کسی جنگ کا حصہ نہیں بنتا، لیکن دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ہمیشہ سب سے آگے رہتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا سوئٹزرلینڈ، ایک ایسا ملک جو خوبصورتی، دولت، امن اور معیار زندگی کا ایک مکمل پیکج ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو کیا آپ سوئٹزرلینڈ جانا چاہیں گے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔